السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، ان سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں علماء اکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں۔ مساجد میں سنگ مرمر پر کندہ کرا کر قرآنی آیات دیواروں پر لگواتے ہیں، یہ شریعت کے اندر جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ کسی پتھر پر یا سنگ مرمر پر یا کسی اور پتھر پر قرآنی آیات کو کندہ کرانا یا دعاؤں کو، احادیث مبارکہ کو لکھوا کر کے ان کو مساجد میں لگانا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ عربی میں عشرہ کے معنی 10 کے آتے ہیں اور مبشرہ کے معنی ہے کہ جس کو خوشخبری سنائی گئی ہو۔ تو 10 صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کو آپ علیہ الصلاۃ نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ وہ 10 صحابہ اکرام یہ ہیں جن میں 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم۔ اور ان 4 کے علاوہ حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ یہ وہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو آپ علیہ الصلاۃ نے ان کی ہی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی، اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک آدمی خود عالم نہیں ہے لیکن فجر کی نماز کے بعد وہ معارف القرآن پڑھ کر سناتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ معارف القرآن یہ تفسیر کی کتاب ہے۔ اگر کوئی آدمی عالم دین نہیں ہے لیکن وہ اردو پڑھنا جانتا ہے تو وہ معارف القرآن تفسیر کی جو کتاب ہے اس کو پڑھ کر کے سنا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ بالکل صحیح پڑھ کر کے سنائے۔ سلام مسنون مفتی صاحب، معلوم یہ کرنا ہے کہ بیمار ایک تیمم سے 2 نمازیں ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، ایک تیمم سے کئی ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آدمی نے جس نماز کے وقت میں جو تیمم کیا ہے تو اس وقت میں اس نے جو تیمم کیا ہے تو اس نماز کے پورے وقت میں وہ جتنے چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اپنی وقتیہ نماز پڑھے، اس کے علاوہ سنتیں پڑھ سکتا ہے، اسی تیمم سے نوافل پڑھ سکتا ہے، قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جس نماز کے لیے آدمی نے جس نماز کے لیے اس نے تیمم کیا ہے تو اس نماز کا جو پورا وقت ہے اس پورے وقت میں وہ جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اور جب وہ نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا تیمم بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ حضرت نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے جو سترہ رکھا جاتا ہے اس کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں اس کے آگے سے گزر جانے کا اندیشہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے اپنے آگے کوئی لکڑی وغیرہ کھڑی کر لے، اور اسی کو سترہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کی لمبائی 1 ذراع، یعنی جو ہاتھ کا جو یہ ذراع ہوتا ہے گز، اتنی ہونی چاہیے جس کی مقدار 2 بالشت کے برابر ہے۔ تو ہاتھ کا جو ذراع ہوتا ہے جس کی مقدار 2 بالشت کے برابر ہے، اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے۔ البتہ اس کی موٹائی کتنی ہو تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موٹائی 1 انگلی کی برابر ہونی چاہیے، لیکن بدائع ثنائی میں اس قول کو ضعیف قرار دیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی کوئی موٹائی طے نہیں ہے۔ علامہ شامی کی بھی یہی رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی موٹائی طے نہیں ہے، لہذا جتنا بھی موٹا ہو اس کی کوئی موٹائی طے نہیں ہے، چل جائے گا۔ اور شامی نے لکھا ہے کہ مستدرک حاکم کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ سنت و مستحب ہے۔ السلام علیکم جی مفتی صاحب، طلاق کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح اور رخصتی کرنا کیسا ہے؟ اگر نکاح کر دیا اور رخصتی بھی کر دی تو کیا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی عورت عدت کی حالت میں ہے تو عدت کی حالت میں اس سے نکاح کرنا یا اس کا نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ
عورت جب تک عدت کی حالت میں رہتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ پچھلے شوہر سے برقرار رہتا ہے، اسی لیے جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو عدت پوری ہونے کے بعد اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن دوران عدت اس عورت کا نکاح کہیں دوسری جگہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو عورت عدت کی حالت میں ہے تو دوران عدت اس عورت کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے کرنا جائز نہیں ہے، یہ نکاح فاسد، نکاح باطل ہے۔ لیکن اگر عدت کے دوران کسی عورت کا نکاح کر دیا گیا، کوئی عورت ابھی عدت میں تھی، اس کی عدت مکمل نہیں ہوئی تھی اور اس کا کسی دوسری جگہ پر نکاح کر دیا گیا، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوا ہے، نکاح باطل ہے، فاسد ہے، اس کو ختم کرانا ضروری ہے اور دونوں میں علیحدگی کرانی ضروری ہے۔ تو معتدہ یعنی عدت کی حالت میں عدت والی عورت کے لیے کسی دوسری جگہ نکاح کرنا درست نہیں ہے جب تک کہ عدت مکمل نہ ہو جائے۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کیا بانجھ بکری کے گوشت سے عقیقہ ہو جائے گا؟ ہاں، اگر کوئی بکری بانجھ ہے جو بچے نہیں جنتی ہے یا اس نے کچھ بچے جن کر کے بچے جننا چھوڑ دیا ہے، اس کو بانجھ کہا جاتا ہے، تو ایسی بکری عقیقے کے اندر ذبح کر سکتے ہیں، عقیقہ درست ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم، مجھے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کہ وہ نبی تھے یا کچھ اور تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، کیا وہ نبی تھے یا وہ ولی تھے؟ اس سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ ولی تھے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے۔ قرآنی آیات سے یہی واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ نبی تھے، اور یہی اہل سنت والجماعت جمہور علماء کا یہی موقف ہے اور یہی مذہب ہے۔ سوال، لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا لڑکا پیشاب کر لے تو دھو لینے سے پاک ہو جاتا ہے اور لڑکی پیشاب کر لے تو نہانا فرض ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، جو بچہ چھوٹا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو شیر خوار بچہ ہوتا ہے، جو ابھی دودھ پی رہا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، ایسے بچے کو شیر خوار بچہ کہا جاتا ہے جو دودھ پینے پر اکتفا کرتا ہے۔ اور ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، اس کو شیر خوار نہیں کہا جاتا۔ تو جو بچہ تھوڑا بڑا ہے، جس کو شیر خوار بچہ نہیں کہا جاتا، وہ کھاتا ہے، کھانا وغیرہ کھا لیتا ہے، تو چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو، اس کا پیشاب ناپاک ہے، اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کپڑے کو رگڑ کر کے دھونا ضروری ہے۔ اور جو بچہ بھی شیر خوار ہے، دودھ پیتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، تو اس نے اگر کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو اگر وہ لڑکا ہے یعنی بچہ ہے تو اس میں تھوڑی سی تخفیف یہ ہے کہ کپڑے کو رگڑ کر کے دھونا ضروری نہیں ہے، بس پانی کے چھینٹے مار دیں، کپڑے کو نچوڑ دیں، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اگر بچی ہے تو پھر اس کپڑے کو رگڑ کر کے دھونا ضروری ہے، تو اس کے بعد ہی کپڑا پاک ہو سکے گا۔ تو بچہ چاہے شیر خوار ہو یا شیر خوار نہ ہو، دونوں کا پیشاب ناپاک ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، سب کا پیشاب ناپاک ہے۔ البتہ کچھ دھونے کے سلسلے میں کچھ تخفیف ہے اس بچے کے جو ابھی شیر خوار ہے، دودھ پیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، اس کے پیشاب کے سلسلے میں کپڑے کو پاک کرنے کے لیے تھوڑی سی تخفیف ہے۔ لیکن یہ جو سوال میں انہوں نے معلوم کیا ہے کہ بچی اگر پیشاب کر لے تو نہانا فرض ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا تھا کیا رات کو آئینہ کھلا رکھنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ کہاں تک صحیح ہے؟ نہیں، یہ بات تو اغلاط العوام میں سے ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، رات میں کھلا ہوا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ایسی کوئی بات قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ قربانی کا جانور کی دم زمین کی طرف سے ایک بالشت اوپر زخمی تھی، جانور قربانی کے لیے گراتے ہوئے ٹوٹ گئی، تو کیا قربانی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اگر اس کی پونچھ یعنی دم ہلکی سی زخمی تھی اور جب قربانی کے لیے اس کو ذبح کرنے لگے تو وہ ٹوٹ گئی، تو اس صورت میں قربانی درست ہو جائے گی، اس لیے کہ جب جانور کو قربانی کرنے کے لیے اس کو باندھا جاتا ہے، قربانی کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، تو اچھل کود کے ذریعے اگر جانور کچھ عیب دار ہو جائے تو وہ معاف ہوتا ہے، اس کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ سوال، ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش کہاں اور کس تاریخ میں ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی،
البتہ کس تاریخ کو ہوئی ہے اس میں علماء کا بہت شدید اختلاف ہے۔ اتنی بات تو طے ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، لیکن تاریخ کیا تھی اس سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ 2 تاریخ تھی، بعض علماء نے کہا 8 تاریخ تھی، بعض علماء نے کہا 9 تاریخ تھی، اور بعض نے کہا 12 تاریخ تھی۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ سوال: ہمارے یہاں مسجد میں مکتب چلتا ہے اور بچوں کے لیے مسجد کا پنکھا استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا مسجد کا پنکھا جو بچے وہاں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا مسلمان کے لیے راکھی باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ راکھی باندھنا یہ ہندوؤں کا مذہبی شعار ہے اور یہ ہندوؤں کی مذہبی رسم ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے راکھی باندھنا یہ جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، ایک آدمی کسی کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کو ضرورت مند لوگوں میں خرچ کرنے کا وکیل بنایا، تو کیا یہ وکیل اس رقم کو اپنی ذاتی استعمال میں لا کر دوسری رقم اپنی طرف سے ضرورت مندوں میں خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، کر سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے کو زکوٰۃ کی رقم دی کہ اس رقم کو آپ ضرورت مندوں کو دے دینا، تو وہ رقم اس آدمی نے اپنے پاس خرچ کر لی اور اتنی ہی رقم اس نے لے کر کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی، تو اس طرح کرنا بھی درست ہے، یعنی رقم کو بدلنا درست ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ جو رقم اس نے دی ہے بعینی ہی اسی رقم کو ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے، لیکن اگر وہ رقم اس نے اپنے استعمال میں لے لی اور اتنی ہی رقم اپنے پاس سے دوسری ضرورت مندوں کو دے دی، تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ کی رقم کو بدلا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محترم مفتی صاحب، کیا ماں اپنے بیٹے کو 2 سال سے زیادہ مدت تک دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، اور یہی مفتیٰ بھی قول ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کا قول 2.5 سال کا ہے، لیکن یہ اس قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ جو ہے وہ 2 سال والے قول پر ہے، لہذا بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، لیکن اگر کوئی بچہ زیادہ کمزور ہے تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے 2.5 سال تک پلانے کی بھی گنجائش ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، صاحب نصاب کے لیے صدقہ لینا اور کھانا کیسا ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے وہ نفلی صدقہ لے سکتا ہے، اس کو کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو واجبی صدقہ ہوتا ہے تو صاحب نصاب کے لیے واجبی صدقہ لینا اور کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا مال ہے تو یہ واجبی صدقہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کو لینا اور کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو صاحب نصاب آدمی نفلی صدقہ لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن واجبی صدقہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔